السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو۔ آدمی خطرناک سفر چاہتے تھے، کم جرات، سخت سردی، مکمل اندھیرے کے کئی طویل گھنٹے، محفوظ واپسی مشکوک، کامیابی کی صورت میں عزت اور پہچان۔ یہ ایک ایڈ ہے جو دا ٹائمز اخبار میں مبینہ طور پر نظر آیا جب سر ارنسٹ شیکلٹن نے اس کی مشہور انٹارکٹک ایکسپیڈیشنز کے لیے ایک عملہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ایڈ شاید ایک داستان ہو، لیکن سفر سب سے عظیم سروائیول سٹوریز میں سے ایک بن گیا۔ سر ارنسٹ شیکلٹن کو دراصل کسی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہلے ہی برطانوی سی مین اور ایکسپلوررز میں ایک لیجنڈ تھا۔ 1908 میں اس نے برطانوی انٹارکٹک مہم کی قیادت کی اور برطانیہ کے لیے انٹارکٹیکا کے وکٹوریہ لینڈ پلیٹوا کے حصے کا دعویٰ کیا۔ اسی مہم میں شیکلٹن کی طرف کے لوگ ماؤنٹ ایریبس کی چوٹی پر چڑھنے والے سب سے پہلے تھے، جو انٹارکٹیکا کا دوسرا سب سے بڑا وولکینو ہے۔ اس خطرناک سفر کے لیے ہمت والے نئے آئیڈیا نے اخبارات میں اتنی زیادہ توجہ حاصل کی کہ جلد ہی سر شیکلٹن کے دروازے پر والنٹیئرز کا ایک ہجوم تھا۔ اس نے احتیاط سے ان میں سے 27 کو چنا اور ارے بھائی، اس نے کیا دانش مندی سے چنا! کوئی شک نہیں کہ وہ بہت مضبوط آدمی تھے، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے لیے کتنا بڑا ہدف چنا ہے۔ ان آدمیوں کے ساتھ ارنسٹ شیکلٹن نے انٹارکٹیکا تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور پورے براعظم کو ساؤتھ پول کے ذریعے پار کیا۔ یہ بالکل بھی کسی پارک میں چلنے جیسا نہیں تھا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں۔ دسمبر 5، 1914 کو انہوں نے ساؤتھ جیورجیا کے ساحل کو چھوڑا، اینڈورنس نامی ایک شپ میں، جو برف سے نمٹنے کے لیے اپنے وقت کی بہترین شپ تھی۔ اس کا مضبوط حل تھا ایک 85 انچ موٹا کیل اور ایک 350 ہارس پاور کا اسٹیم انجن۔ اس سب کے ساتھ وہ کئی ٹن برف کو آسانی سے توڑ سکتی تھی، لیکن اب بھی اس کی ایک اہم کمزوری تھی۔ وہ برف کو کچلنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس میں پھنسے رہنے کے لیے نہیں۔ اگر وہ کبھی بھی اپنے گرد جمع ہوتی اور دھکا دیتی برف میں پھنس جاتی، وہ شاید دباؤ کی وجہ سے تباہ ہو جاتی، اور اندازہ کریے اس کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ یہ ویڈل سی کے برفیلے پانی کو عبور کرنے کے لیے ایک برا سال تھا۔ پہلے تو اینڈورنس آسانی سے برف میں تیرتی جا رہی تھی، لیکن جنوری 18، 1915 کو وہ آخرکار قابو میں آ گئی۔ بہتی برف کے بڑے تودے، جو پیک آئس کہلاتے ہیں، وہ غیر متوقع نوعیت کے تھے۔ وہ آتے اور جاتے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ایک آئس برج میں تبدیل ہو جاتے تھے، لہذا یہ برف تصور کی جانے والی سب سے خطرناک قسم میں سے ایک ہے۔ سر شیکلٹن اور اس کے کرو کی ابتدائی امید یہ تھی کہ شپ کے گرد برف بہت زیادہ جمع نہیں ہوگی، لیکن 24 جنوری تک یہ یقینی تھا کہ شپ کے حل پر لگنے والا دباؤ صرف بڑھے گا۔ پہلے کچھ دنوں عملے نے انتھک محنت کے ساتھ ہاتھوں سے اینڈورنس کے گرد برف کو توڑا۔ شپ کو پوری طرح آزاد کروانے کے لیے نہیں، یہ ناممکن ہوتا، بلکہ اینڈورنس کو تھوڑا پیچھے دھکا دینے اور باقی برف انجن اور کیل پر چھوڑ دینے کے لیے۔ یہ خیال امید افزا تھا، لیکن آخرکار کام نہ آیا۔ شپ کے آگے کی برف بس بہت مضبوط تھی اور اس کے مطابق جدوجہد بہت کم تھی۔ اینڈورنس کے لیے واحد امید یہ تھی کہ اگر یہ بہار تک بنا کسی نقصان کے رہ جائے۔ ایک پھنسی ہوئی شپ میں سردیاں گزارنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ شپ کے حل پر دباؤ سی مین کی امید کی طرح بڑھ رہا تھا۔ اگر سر شیکلٹن اپنے عملے کو مینج نہ کرتا تو کہانی یہاں پر ہی ختم ہو جاتی، لیکن ان کو اپنے کیپٹن پر بھروسہ تھا، جسے وہ محض باس بلاتے تھے۔ اس نے ایک مستحکم معمول کو نافذ کر کے اپنے عملے کا نظم و ضبط برقرار رکھا۔ ہر کوئی مصروف رہا، ہر دن کو کسی نہ کسی تکمیل کے ساتھ روشن کرتے ہوئے۔ انہوں نے حتیٰ کہ شپ کے گرد موجود برف پر سو کر کھیلنے کا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا۔ شپ پر ہر کوئی جانتا تھا کہ ایسی سنگین صورتحال میں ان کی واحد امید سر شیکلٹن کا حکم تھا، تو ان کا حوصلہ برقرار رہا۔ نئی برف کو شپ کے گرد سے ہٹانے کی تمام کوششوں کے باوجود شپ پر دباؤ صرف بڑھا۔ بہار نے بھی اینڈورنس کو زیادہ ضروری ریلیف نہیں دیا۔ وقتاً فوقتاً عملے کو ناخوشگوار کریکس اور جھٹکوں کی آوازیں سنائی دیتیں۔ پہلے تو شیکلٹن نے کہا کہ یہ نیچے گزرتی ویلز ہیں، لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ شپ جلد ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ گرمیاں آئیں اور چلی گئیں، لیکن صرف مزید برف آئی۔ اکتوبر 27 کو شیکلٹن نے اپنے آدمیوں کو شپ چھوڑنے کا آرڈر دیا، جسے پہلے ہی بہت نقصان پہنچ چکا تھا۔ اس نے عملے سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں گھر لے جائے گا، سب سے آسان اور حوصلہ افزا انداز میں جتنا وہ کہہ سکتا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں۔
لیکن اس کی ڈائری میں موجود نوٹس اس کی بے یقینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کام مہم کے تمام ارکان کے ساتھ زمین تک پہنچنا ہے۔ یہ لکھنا مشکل ہے کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں۔ کیمپ کو شپ سے 1 میل دور لگایا گیا۔ عملے کے پاس ابھی بھی کچھ سامان اور 3 لائف بوٹس تھیں، لیکن وسائل محدود تھے اور وہ دنیا سے الگ تھلگ تھے۔ ویڈل سی میں برف پر تیرتے ہوئے اور خوراک حاصل کرنے کے کسی ذریعے کے بغیر۔ نومبر 21، 1915 کو اینڈورنس آخر کار تباہ ہو کر برف کے نیچے دفن ہو گئی، مہم کے مقصد کو پورا کرنے کی امید کی طرح۔ دسمبر 20 کو شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ اس طرف جائے گا جس طرف سب سے قریب زمین ہو، پولٹ آئلینڈ۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس برف پر وہ گھوم رہا ہے وہ ایسٹ کی طرف تیر رہی ہے اور پولٹ آئلینڈ ویسٹ میں تھا۔ برفیلے میدان میں ان کے سفر کے ختم ہونے کے بعد وہ زمین سے اس سے بھی مزید دور تھے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ پھر بھی یہ سفر مکمل طور پر بے معنی نہ تھا اور اس کے آخر میں شیکلٹن اور اس کے آدمیوں نے ایک اور آئلینڈ دیکھا، ایلیفینٹ آئلینڈ۔ ٹھوس زمین پر قدم رکھنا 28 آدمیوں کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ زمین پر پہلے دن جنگلی حیات کے ساتھ خوراک کو پورا کرنے میں گزرے۔ یہ مہینوں کے بعد ان کا پہلا گرم کھانا تھا، لیکن ان کی خوشی پر ایک خوفناک سچائی چھائی ہوئی تھی۔ ایلیفینٹ آئلینڈ تیرتے ہوئے کسی برف کے تودے سے زیادہ بہتر نہیں تھا۔ ان کے پاس پیغام دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور مزید کوئی بھی شپ ان کے راستے میں نہیں آئے گی۔ کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ لیکن سر شیکلٹن ہتھیار ڈالنے اور اپنے آدمیوں کو یقینی موت تک چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اس کے بجائے اس نے ایک لائف بوٹ اور صرف 5 آدمی لیے اور وہ مدد ڈھونڈنے کے لیے چل دیے۔ ہاں، انہیں معلوم تھا کہ ان کا سامنا کس سے تھا۔ ان کی منزل واپس ساؤتھ جارجیا تھا، 800 میل دور، اور انہیں سمندر کا سب سے زیادہ طوفانوں والا حصہ پار کرنا ہوگا، 50 فیٹ سے اونچی لہروں کے ساتھ۔ شیکلٹن نے کمانڈ اپنے رائٹ ہینڈ کو دے دی، فرینک وائلڈ۔ وہ اتنے زیادہ قریب تھے کہ ایک دوسرے کے جملے ختم کر سکتے تھے۔ یہ وائلڈ تھا جس نے عملے کو محفوظ رکھنے میں مدد کی۔ وہ سردی میں تھے اور زیادہ خوراک بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے ان کو اچھے سے اکٹھے جوڑے رکھا اور حتیٰ کہ ان کے لیے بچی ہوئی 2 لائف بوٹ سے ایک جھونپڑی بھی بنائی۔ اسی دوران سر شیکلٹن اور اس کے آدمیوں نے اپنا سفر اپریل 24، 1916 کو شروع کیا۔ ان کے پیچھے برف کی ایک اور تہہ جم گئی اور ان کے لیے آئلینڈ کو بند کر دیا۔ وہاں پر کوئی واپسی نہیں تھی۔ سردی میں آدمیوں کا خوفناک دشمن پانی تھا۔ اگر ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے تو دوبارہ حرارت حاصل کرنے کا تقریباً کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تصور کریں کہ ان آدمیوں کے ساتھ اس چھوٹی لائف بوٹ پر بڑی لہروں سے جاتے ہوئے کیا ہوا۔ بوٹ کے تختوں پر تیزی سے برف جم رہی تھی، اس کے وزن کے ساتھ ان کے ڈوبنے کے خطرے کو بڑھاتے ہوئے۔ ایک بار سر شیکلٹن نے سوچا کہ اس نے سفید آسمان کی ایک لکیر دیکھی ہے، طوفانی بادلوں میں ایک خالی جگہ، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ ایک بہت بڑی لہر کی ٹاپ تھی۔ یہ ناقابل برداشت وحشت تھی جن کا انہوں نے سامنا کیا جیسے ہی وہ ساؤتھ جارجیا کی طرف بڑھے۔ 1 مہینہ طویل سفر کے دوران انہوں نے ایسے طوفانوں کا مشاہدہ کیا جن کو ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں لڑنا پڑا، نہ صرف اپنی زندگیوں کے لیے بلکہ ان کے باعث دوستوں کے لیے جو ایلیفینٹ آئلینڈ پر ابھی بھی ریسکیو کے لیے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آخر کار کامیاب ہو گئے۔ 10 مئی کو وہ آخر کار ساؤتھ جارجیا کے ساحل پر پہنچ گئے، گرم زمین اور اچھے کھانے کے ساتھ غیر استقبالیہ ساحل۔ یہ پتھریلی پہاڑیاں تھیں، لینڈ کرنے کے لیے بنا کسی جگہ کے ساتھ۔ لینڈنگ ممکن بنانے میں پورا دن لگا، حتیٰ کہ جب انہوں نے زمین پر قدم رکھا یہ وہ فتح نہیں تھی جن کے وہ پہلے ہی سے قابل تھے۔ تہذیب تک پہنچنے کے لیے انہیں کئی پہاڑی چوٹیاں چڑھنی پڑیں اور ان کی سراسر تھکن نے انہیں ایسا کرنے کے لیے صرف تھوڑا سا وقت دیا تھا۔ راستے پر شیکلٹن نے خود پر اور اپنے آدمیوں پر ایک بار میں 5 منٹ سے زیادہ سونے پر پابندی لگا دی، اس خوف کی وجہ سے کہ وہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے۔ جب وہ آخری چوٹی پر پہنچے ان کا صبر ختم ہو گیا تھا، لیکن اچانک ایک مانوس آواز کی وجہ سے ان کی انرجی واپس آ گئی۔ ایک سیٹی جو صبح ویلرز کو جگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ویلرز شیکلٹن کو جانتے تھے، لیکن اس پوائنٹ پر اسے پہچاننا بہت مشکل تھا۔ اس کی خراب حالت نے ویلرز کو پریشان کر دیا اور کچھ ہی وقت میں وہ ایلیفینٹ آئلینڈ پر ان کے دوستوں کی بچاؤ میں مدد کر رہے تھے۔ کیا معجزہ ہے، وہ سارے زندہ اور اچھے تھے۔
وہ بچ گئے۔ جیسا کہ شیکلٹن یاد کرتا ہے، وہ اور اس کے 5 ساتھی ویلر گاؤں کو تلاش کر کے بہت خوش تھے، اسے جان کر نہیں کہ وہ محفوظ تھے، لیکن کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دوست بھی محفوظ کر لیے جائیں گے۔ اور اس طرح ایک معجزاتی بقا کی کہانی ختم ہوئی۔ سر شیکلٹن کبھی بھی انٹارکٹک براعظم کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پار کرنے کا اپنا ہدف پورا نہ کر پایا، لیکن انٹارکٹک ایکسپلوریشن کی تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو عام طور پر متلاشیوں یا سیمنٹس کے بارے میں آپ کی پسندیدہ کہانی کیا ہے؟ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لیکن ابھی کہیں چلے مت جائیے گا، ہمارے پاس آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز ہیں۔ آپ کو دائیں یا بائیں کسی ایک کو چننا ہے، اس پر کلک کرنا ہے اور انجوائے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔